لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا کی السلام. حضور اکرم نور مجسم شفیع معاشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑواں شکر ہے جس رب نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم حاضری کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ خالق کائنات ہم سب کو اسی طرح تا دم آخر اپنے گھر میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی کی گئی، بے ادبی اور گستاخی کی گئی. دعا ہے اللہ اس بے ادب اور گستاخ کے خاندان کو نیست و نابود فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے بے پناہ محبت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، چند سالوں سے یہ سلسلہ بے ادبی اور گستاخیوں کا بڑھتا جا رہا ہے. پہلے مسلمان اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبے کرتے رہے کہ
کہ باہر کے ملکوں میں جو قرآن کی گستاخی ہوتی ہے یا صاحب قرآن کی گستاخی ہوتی ہے تو اس پہ نوٹس لیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات کو توڑا جائے۔ تو حکومتوں نے اپنی نااہلی کا خوب اظہار کیا، کسی کے کان کے اوپر یہ کھٹکا بھی نہیں گزرا کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہم باہر کے ملکوں سے تعلقات توڑنے کی بات کرتے تھے، ان سے انتقام لینے کی بات کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے اپنے ملک میں، اپنے صوبہ پنجاب میں قرآن کریم برہان رشید کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کے اوراق کو پھاڑا گیا، شہید کیا گیا، پھر گلی گلی میں قرآن کے اوراق کو پھینکا گیا اور سوئی گیس کے میٹروں کے ساتھ قرآن کو لٹکایا گیا۔ ہم باہر کے انتقام کی بات کرتے تھے، لیکن ہماری حکومتیں، ہمارے افسران، ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں اتنی نااہل اور ناخلف ہیں کہ ہم اپنے وطن میں، اپنے صوبے میں بھی کچھ نہیں کر سکے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں، ہم اس دور میں سانسیں لے رہے ہیں کہ جس دور میں ہمارے اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید کی بے ادبی اور بے حرمتی کا سلسلہ یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، لیکن ہمارا رشتہ، ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق جوں جوں قرآن سے ٹوٹتا جا رہا ہے، اسی طرح بے ادبیوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک میں کسی کافر، کسی دشمن اسلام کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قرآن کی بے ادبی کرے۔ حالانکہ مسلمان تھوڑے تھے، 1.25 لاکھ تھے جب آقا کریم اس جہان فانی سے تشریف لے کے گئے، اتنے زیادہ معاملات تھے، لیکن جس نے بھی نبی کریم کی گستاخی کی ہمت کی ہے تو پھر ابو بکر صدیق تلوار اٹھا کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو ملیا میٹ کیا ہے، واسطے جہنم کیا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا۔ جس دور میں جس شخص نے، جس بندے نے صاحب قرآن یا قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کی ہے، مسلمانوں نے اسی وقت، اسی لمحے انتقام لیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے، بے ادبیاں بھی ہو رہی ہیں، بے حرمتیاں بھی ہو رہی ہیں، گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو عزیزان گرامی، در حقیقت یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے۔ قرآن کی عظمت کو تو اللہ نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جس کے نزول کے وقت کافر مختلف حربے استعمال کر رہے تھے، مختلف طریقے استعمال کر رہے تھے کہ اس قرآن کا ادب و احترام مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے، اس
کی روشنی کو ختم کر دیا جائے، اس کے نور کو بجھا دیا جائے، تو اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ کافر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں، واللہ متم، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نور کو باقی رکھے، واللہ متم نورہ، اللہ اس کے نور کو باقی رکھنا چاہتا ہے، کافر اس کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو جس کے نور اور جس کی روشنی کو رب باقی رکھنا چاہے، اس قرآن کے نور کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت خود خدا کرے، اس قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس دور کے کافر ان سے تگڑے کافر تھے، انہوں نے اپنی ساری کوششیں کی، لیکن اس قرآن کو کوئی نہ مٹا سکا ہے، نہ مٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی مٹا سکے گا۔ یہ قرآن اس وقت بھی عظمت والا تھا، قرآن آج بھی عظمت والا ہے، اور قرآن تا صبح قیامت اس کی عظمتوں کے مینارے اسی طرح بلند رہیں گے جس طرح آقا کریم کے دور مبارک میں تھے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے نور کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، کافر اسے مٹانا چاہتے، اس کے باقی رکھنے کو کافر ناپسند کرتے، چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کی روشنی ختم ہو جائے، لیکن میں اسے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ قرآن جس طرح 1400 سال پہلے عزت، عظمت اور وقار کے ساتھ مدینہ المنورہ سے پھیلنا شروع ہوا تھا، اس کی تعلیم عام ہونا شروع ہوئی تھی، یہ تا صبح قیامت اسی طرح عزت، وقار اور شہرت کے ساتھ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی عزت گھٹا سکتا ہے، نہ اس کے وقار کو کوئی گھٹا سکتا ہے۔ جس نے اس قرآن سے ٹکر لی ہے، اس کا نام مٹ گیا، اس کی ہستی مٹ گئی، لیکن قرآن کل بھی باقی تھا، قرآن آج بھی باقی ہے، قرآن آنے والے کل میں بھی باقی رہے گا۔ کیوں؟ کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو آقا کریم کی نبوت پر تا صبح قیامت دلالت کرتا رہے گا۔ ایسا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے نور سے تا صبح قیامت مسلمان روشنی حاصل کرتے رہے۔ یہ عظیم کتاب جو آقا کریم کا عظیم معجزہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی شاندار کتاب ہے کہ اس جیسی فصیح و بلیغ کتاب آج تک نہ کوئی آسمانوں سے اتاری گئی ہے، نہ زمین سے کسی نے لکھ کے پیش کی ہے۔ اس جیسی کتاب نہ کوئی لکھ سکا ہے، نہ لکھ سکے گا، اور نہ ہی لکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جو اللہ نے تاثیر اس قرآن میں رکھی ہے، وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ جو مٹھاس اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے قرآن مجید، قرآن رشید میں وہ کچھ بیان کیا ہے جو گزر چکا ہے، جو آنے والے وقت میں آئے گا، سب کچھ قرآن میں بیان ہو چکا۔ جو واقعات پیش آتے ہیں، معاملات پیش آتے ہیں، اسی واقعہ پر، اسی معاملے پر اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اس طرح لگتا ہے کہ قرآن اسی واقعہ کے عین مطابق اترا ہے، کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ہر شے کو قرآن میں بند فرما دیا۔
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اس قرآن میں نہ، ہر شے کا ذکر اس قرآن مجید میں موجود ہے، ہر شے کا چرچا قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو بندہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے شعبے کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ ایسا عظیم خزانہ ہے، ایسا بے مثال خزانہ ہے کہ کائنات میں کوئی شخص کسی شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ قرآن مجید قرآن رشید پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے شعبے کا علم اسی کتاب میں موجود ہے۔ ہر شخص جو بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے، جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اس کو یہ قرآن رستہ بتاتا ہے، اس کے علم میں یہ قرآن اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی سائنسدان پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سائنس کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اگر کوئی مفکر پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن کتاب فکر ہے۔ اگر کوئی حکیم قرآن کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے اس میں حکمت موجود ہے۔ اگر کوئی معالج قرآن کو پڑھتا ہے کہتا ہے اس میں علاج ہے۔ اگر کوئی عالم پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں علم ہے۔ اگر کوئی عارف اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کتاب سے معرفت الہی حاصل ہوتی۔ اگر کوئی عاشق حضور کا دیوانہ پڑھتا ہے، رب کے ساتھ محبت کرنے والا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کتاب سے اللہ کا عشق اور اللہ کے محبوب کا عشق نصیب ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے اس کو پڑھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب میں یہ علم موجود ہے۔ صوفیاء نے اس کتاب سے تصوف کا سبق حاصل کیا، اور حکیموں نے حکمت حاصل کی ہے، علماء نے علم حاصل کیا ہے، مفکرین نے اس سے فکر حاصل کی ہے۔ ہر بندے کے لیے اس میں علم موجود ہے۔ یہ ایسا بے مثال خزانہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید ایسی کتاب ہے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ خوبیاں رکھی ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں تھی۔ اس میں وہ کمالات اللہ نے رکھے ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں تھے۔ اللہ نے ان خوبیوں میں سے ایک خوبی اس میں یہ بھی رکھی ہے کہ اس کتاب کو اگر کوئی بدلنا چاہے، تبدیل کرنا چاہے، تحریف کرنا چاہے تو اس کتاب میں نہیں کر سکتا۔ اپنی ساری طاقت آزما لے تو ایک زبر اور زیر کا فرق بھی نہیں لا سکتا۔ یہ کتاب جس طرح آسمانوں سے نازل ہوئی تھی اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کتاب جیسی کتاب نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ بنا سکتا ہے، نہ بنا سکے۔ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کافروں تم کہتے ہو کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے، یہ کتاب درست نہیں ہے، یہ کلام خدا نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو اس کتاب کی صورتوں کی طرح صرف 10 صورتیں دے گا، نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا گیا ایک صورت لے آؤ، کافر نہیں لا سکے۔ پھر فرمایا گیا ایک آیت لے آؤ، نہیں لا سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا تم نہیں کر سکو گے اور نہیں کر سکو، ہرگز نہیں کر سکو۔
کہ تم اس قرآن جیسی کو صورت لے آؤ، اس قرآن کی آیت جیسی کو آیت لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی کہ یہ کتاب فلاں کتاب کی طرح۔ یہ کتاب ایسی عظیم کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کتاب کو اتارنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور لے کر آنے والی ذات حضرت جبریل امین کی ہے، اور جس نبی پہ یہ کتاب اتاری گئی ہے وہ ذات رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ تو جب اس دور کے کافروں نے یہ دیکھا کہ ہم اس کی صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے، ہم اس کی آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے، دلائل کی دنیا میں جب وہ ہار گئے تو پھر انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح آج کے کافر کر رہے ہیں۔ پھر وہ قرآن مجید قرآن رشید کی بے ادبی، گستاخی اور بے حرمتی کے اوپر کہا یہ کلام اللہ ہے ہی نہیں، یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ سچی کتاب، لیکن وہ ہر نرمے کی طرف اتر آئے، قرآن کی بے ادبی اور گستاخی کی طرف اتر آئے، یہ کلام الہی ہے نہیں۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح آج قرآن مجید قرآن رشید کی بے ادبیاں اور بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، کافر پہلے بھی یہ کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے جو یہ حرکت کرتا تھا اس سے انتقام لیا جاتا، اس سے بدلہ لیا جاتا۔ آج کی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج کوئی بے ادبی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن تو مولویوں کے کام آتا ہے نا، یہ مسئلہ مولویوں کا ہے، جنہوں نے قرآن پڑھ کے تنخواہیں لے لی، جنہوں نے قرآن پڑھ کے اپنے بچے پال لے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن صرف مولویوں کے لیے نہیں اترا، قرآن صرف پیروں کے لیے نہیں اترا، قرآن تو حضور کے ہر امتی کے لیے رحمت ہے، حضور کے ہر امتی کے لیے شفا ہے، حضور کے ہر امتی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سب کے لیے برابر ہے، قرآن کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کی حرمت کا پہرا دینا یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری، یہ صرف پیروں کی ذمہ داری، یہ صرف امام مسجدوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کی عزت و حرمت پر پہرا دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اگر ہر مسلمان اپنی دل و جان سے قرآن کی حفاظت کرتا، قرآن کے ساتھ محبت کرتا، جس طرح دنیاوی کتابوں سے ہم پیار کرتے ہیں، اگر ہمارا پیار اتنا قرآن سے بھی ہوتا تو کوئی بھی کافر اتنی جرت نہ کرتا کہ قرآن کی بے ادبی کرے، بے حرمتی کرے۔ یہ جو بے حرمتیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہم بھی قصوروار ہیں، اس میں ہم بھی قصوروار ہیں۔ جرم ہمارا بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہے، ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ جو واسطہ تھا اس کو توڑا ہے، جو رابطہ تھا اس کو توڑا ہے۔ محبت میں کمی آئی ہے تو بے ادب بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، کافر بے حرمتی کرنے پہ تل گئے۔ اگر ہم قرآن کو سینے لگا کے رکھتے تو یہ وقت نہیں آنا تھا، اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ واقعہ جڑا والے کا ہے تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم اس دور میں زندہ تھے جب قرآن کی بے ادبی ہوئی تو تم نے کیا کیا۔ ہر شخص سے جو وہ کر سکتا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
کہ تمہارے پاس زبان تھی، کچھ نہیں کر سکتے تھے، زبان بھی ہلائی کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، افسوس بھی کیا کہ نہیں کہ قرآن کی بے ادبی ہوئی۔ لیکن اکثریت کو ہر معاملے کا پتہ ہوتا ہے، جب کوئی دینی اور مذہبی معاملہ ہوتا ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، اچھا پھر قرآن کی بے ادبی کر دیتی۔ بھائی اب سویڈن والوں نے نہیں کی، اب کسی باہر کے ملک والے نے بے ادبی نہیں کی، اب پاکستان میں کی گئی ہے، ہمارے وطن عزیز میں بے ادبی ہوئی۔ اور جن لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس لیے نہیں ہمیں ملک بنوا کے دیا تھا کہ قرآن، دین اور اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے، تم اپنی دکانیں چلاتے رہنا، تم فیکٹریاں چلاتے رہنا، تم اپنے کاروبار کرتے رہنا، تم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں لگے رہنا۔ نہیں، ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے قرآن کی بے ادبی ہوئی تھی، تو نے کیا عمل کیا، تو نے کیا کردار ادا کیا، تو ہر بندے کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ ہمارا قرآن سے اب واسطہ اور رشتہ نہیں رہا، اس لیے ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبح اور شام اس قرآن کی زیارت کرنے والے ہوتے، اس قرآن کو پڑھنے والے ہوتے، اس سے ہدایت پکڑنے والے ہوتے، ہمیں کم از کم افسوس تو ہوتا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ مسلمانوں، یہ قرآن آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں صحابہ نے اپنی زندگیاں ختم کی، صحابہ نے اپنے بچے کو قربان کی، صحابہ نے اپنا وطن چھوڑا، صحابہ نے اپنی اولادوں کو چھوڑا، صحابہ نے پتہ نہیں کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں اس قرآن اور اس دین اور اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بیٹھے تھے۔ حضرت عبد الرحمن عرض کرنے لگے، ابا جی جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت ہماری ایک لڑائی ہو رہی تھی، اور ایک ہی لڑائی میں آپ 2 مرتبہ میری تلوار کے بار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے معاف کیا۔ تو سنو حضرت صدیق اکبر نے کیا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھ اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تیرا سر اور میری تلوار کا اپنا سامنا ہو جاتا، تو یاد رکھ تو نے تو باپ سمجھ کے مجھے معاف کر دیا، لیکن میں نے دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن کاٹ دینی تھی۔ صحابہ نے اپنے بچے قربان کیے، اپنا وطن قربان کیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب جا کے یہ قرآن ہم تک پہنچے۔ جس قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، جس قرآن کے ساتھ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ قرآن بڑا عظیم قرآن ہے، یہ بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن دے کچھ نہیں سکتا، یہ قرآن بہت کچھ دے سکتا ہے، ہم لے ہی کچھ نہیں سکتے۔ قرآن تو بہت کچھ عطا کرتا ہے، لیکن ہم قرآن سے لے کچھ نہیں سکتے۔ قرآن تو ہر شے عطا فرماتا ہے جو قرآن سے مانگی جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے پر ایک شخص آتا تھا، اکثر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا کہ میں غریب ہوں، میرے گھر راشن ختم ہو گیا، مجھے راشن چاہیے، راشن لے کے چلا جاتا۔ پھر آ جاتا، کہتا میں غریب ہوں، مجھے پیسے چاہیے، پیسے لے کے چلا جاتا۔ پھر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا، کبھی کہتا میں غریب ہوں، کبھی کہتا میں فقیر ہوں، کبھی کہتا میرے گھر راشن نہیں ہے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا کہ تو جا، اپنے گھر چلا جا اور جا کے قرآن پڑھ،
یہ نہیں فرمایا کہ جا چلا جا کے مزدوری کر، میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا جا قرآن پڑھ. قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ بار بار میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، بار بار مجھ سے طلب کرتا ہے جا قرآن پڑھ. قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ شخص چلا گیا، اس نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دی، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دی. بڑا وقت گزر گیا، وہ شخص حضرت فاروق اعظم کے پاس دوبارہ نہیں آیا، اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو افسوس ہوا کہ شاید وہ ناراض ہو گیا. ایک دن اس شخص سے بازار میں ملاقات ہو گئی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ناراض ہو گئے کہ میں نے تجھے کہا کہ جا قرآن پڑھ، اتنی بات سے ناراض ہو گئے. تو وہ شخص عرض کرنے لگا حضور میں ناراض نہیں ہوا، آپ نے فرمایا تھا کہ جا قرآن پڑھ، تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر. وہ شخص کہنے لگا اے عمر، قرآن سے میں نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو چیز مانگنے میں آپ کے دروازے پہ آیا کرتا تھا. یعنی کہ میں غریب تھا، نادار تھا، کچھ پاس نہیں تھا. جب آپ نے قرآن کا بتایا میں نے قرآن پڑھا، میری غربت آئی، میری ساری غریبی جو ہے میرے سے دور چلی گئی. اللہ نے مجھے نواز دیا ہے، جس کی خاطر میں آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اللہ نے اس بات سے مجھے بے نیاز کر دیا. تو ہم سمجھتے ہیں قرآن کچھ نہیں دیتا، قرآن سب کچھ دیتا ہے. قرآن سے کوئی آخرت مانگے قرآن آخرت دیتا ہے، قرآن سے کوئی دنیا مانگے قرآن دنیا بھی دیتا ہے. لیکن ہم اس قرآن سے کچھ لے نہیں سکتے، قرآن سب سے دیتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری تو اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تھی تو ہم قرآن سے مانگتے تھے، ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تھے. قرآن ہمیں بتاتا تھا فلاں جگہ آپ کی رسی پڑی. ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن سب کچھ دیتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ قرآن سب کچھ دیتا ہے، اس لیے ہم نے قرآن سے رابطہ توڑ لی، اس لیے ہم نے قرآن سے اپنی محبت کو کم کر لیا کہ قرآن تو دے کچھ نہیں سکتا. لیکن صحابہ کرام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ دے سکتا ہے، جو اس سے مانگا جائے قرآن کو دے. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید برہان رشید آسانی کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچا، یہ ایسے ہی چلتے چلتے ہم تک آ گیا. اس کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے سارے ارمان، اپنے سارے سکون، اپنی ساری آسائشوں کو چھوڑا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے نا، تو آپ کے تھوڑا سا تہبند باندھا ہوا تھا، پورے کپڑے بھی نہیں تھے، تھوڑا سا تہبند تھا. تو ہاتھ میں تلوار ہے، جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھما دیا. کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، جسم بھی پورا نہیں ڈھکا ہوا، اور حضور نے جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھما دیا. تشریف لے جا رہے، پورے کپڑے بھی نہیں ہے، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، تلوار ہے، جنگ کے لیے جا رہے. لیکن کوئی شکوہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے دین کی خاطر اتنے سفر کیے، اپنے دین کی خاطر خاندان چھوڑا، اپنے دین کی خاطر وطن چھوڑا، ہمیں تو دین نے دیا کچھ نہیں ہے، ہمارے تو کپڑے بھی پورے نہیں ہیں. شکوہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا تھمایا، پکڑ لیا، چلے گئے، شہید
ہو گئے، اب جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر جب ان کو کفن دیا گیا تو کفن بھی پورا نہیں تھا۔ کفن جب پاؤں پہ پہنچتا تھا سر ننگا ہو جاتا، سر پہ پہنچتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ تو آپ کی چارپائی کے قریب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ، اور آقا کے آنسو مبارک گرنے لگے، حضور رونے لگے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ مصعب بن عمیر وہی ہے جو زمانہ جاہلیت میں 400 درہم کا ایک سوٹ پہنا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جس کا ایک سوٹ 400 درہم کا ہوتا تھا، آج وہی مصعب بن عمیر ہے جس کا کفن بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ایک بندہ جو 400 درہم کا سوٹ پہنتا ہے، اتنا امیر آدمی، اب اسلام کی خاطر انہوں نے ساری امیرت کو چھوڑا، ساری بادشاہی کو چھوڑا، اپنے سارے نظام کو چھوڑا، فقیرانہ انداز اپنایا، تو بالآخر ہوا کیا کہ ان کے پہنانے کے لیے کفن بھی پورا نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے شکوہ نہیں کیا کہ اسلام نے ہمیں دیا کچھ نہیں ہے، نہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی۔ کل قیامت کا میدان ہو، ایک طرف حضرت مصعب بن عمیر کھڑے ہوں اور دوسری طرف ہم کھڑے ہوں، اگر مصعب بن عمیر ہم سے پوچھ لے کہ دنیا کی خاطر قرآن کو بھول جانے والوں، ہم نے اس قرآن کو آج تک پہنچانے کے لیے دنیا کو چھوڑا ہے، ہم نے تو پورا لباس بھی نہیں پہنا، پورا لباس پہننا بھی چھوڑ دیا تاکہ قرآن آپ تک پہنچ جائے، تو آپ نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ اگر مصعب بن عمیر جیسا بندہ کھڑا ہو جائے جس نے سب کچھ قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو وہ سوال کرے کہ میں نے قرآن آپ تک پہنچایا تھا، سب کچھ قربان کر کے پہنچایا، تو آپ نے قرآن کی حفاظت بھی نہ کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ کہ ایک ہی سال میں دنیا کے کونے کونے میں پتہ نہیں کتنی بے ادبیاں، بے حرمتیاں ہوئی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 56-57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ باہر کی بات کو چھوڑو، یہ اسلام اور کلمے کی بنیاد پہ بننے والا وطن جس کو حاصل ہی اس کی خاطر کیا گیا ہے کہ اس کے تخت پہ دین کو نافذ کیا جائے گا، اس کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور کچھ نہیں کیا گیا، ہوگا بھی کچھ نہیں۔ اگر کوئی مولوی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے بیان دے دیا، اتنا کچھ تو کیا ہے۔ اگر کوئی مقتدی ہے وہ کہتا ہے میں نے بیان سنا ہے، اتنا کچھ تو قرآن کی خاطر کیا ہے۔ اگر کوئی افسر ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو کوشش کی ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بدماش کو کہتے ہیں ہم نے بل تو دیا ہے نا، قرارداد تو پیش کی ہے۔ بھائی قراردادوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، بیان کرنے کے ساتھ یا سننے کے ساتھ حق نہیں ادا ہو جاتا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا کہ میں نے یہ قرآن تمہارے تک پہنچانے کی خاطر بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، خندقیں بھی کھودی ہے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی نا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے، حضور بھوک لگی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں روٹی تو نہیں ہے، پتھر ہیں یہ پیٹ پہ باندھ لو۔ اور صحابہ نے پھر پتھر پیٹ پہ باندھے، صرف صحابہ نے نہیں باندھے، خود مصطفیٰ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے، پتھر باندھ کے خندقیں کھودی، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ابو بکر مٹی اٹھا رہے، عمر فاروق مٹی اٹھا رہے، عثمان غنی قبر پہ مٹی اٹھا رہے، مولا علی قبر پہ مٹی اٹھا رہے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔
ہم تو رنگ برنگے کھانے کھاتے، ہماری تو اتنی ڈشز ہیں کہ ان کے نام ہی یاد نہیں ہوتے، لیکن ہم دین کی خاطر کچھ نہیں کرتے۔ صحابہ نے دین کی خاطر پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، کمر پہ پٹی اٹھائی، اور صرف صحابہ نے نہیں اٹھائی، خود مصطفیٰ نے بھی اٹھائی۔ لیکن آج ہم اس پرفتن دور میں ہیں کہ جس دور میں صحابہ اکرام کی حرمت اور عزت بھی محفوظ نہیں، صحابہ اکرام کی ذوات مقدسہ پہ بھی زبان درازیاں کی جاتی، کہ صحابہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کمر پہ پٹی اٹھا کے دین ہم تک پہنچایا، ان صحابہ کے خلاف بھی زبانیں کھولی جاتی۔ صحابہ اکرام مٹی اٹھا رہے ہیں، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مٹی اٹھا رہے ہیں۔ دیکھا ہے کہ سرکار نے اتنی مٹی اٹھائی اپنی کمر مبارک پر کہ جو قدموں میں مٹی تھی وہ اڑ اڑ کر سرکار کے رخسار مبارکوں کی جو ہے وہ خوشبو حاصل کرتی رہی، سرکار کے چہرے پہ وہ مٹی پڑتی رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار کے چہرے پہ اتنی مٹی پڑی کہ سرکار کے چہرہ مبارک کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ سرکار نے اتنی مٹی اٹھائی۔ صحابہ اکرام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ روٹی تو نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، ایک اور پتھر باندھ لو۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ سرکار نے فرمایا روٹی نہیں ہے۔ صحابہ پیٹ سے اٹھا کے کپڑا دکھاتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے دو پتھر باندھ رکھے ہیں، بھوک اب بھی تھم نہیں رہی۔ سرکار نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا یوں اٹھایا تو دکھایا کہ میرے غلاموں تمہارے پیٹ پہ دو پتھر ہیں، میں محمد کے پیٹ میں 3 پتھر بندھے ہوئے۔ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کریم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ اگر کل قیامت کے دن آقا کریم نے سوال کر لیا کہ جو قرآن پتھر باندھ کے مٹی اٹھا کے تم تک پہنچایا گیا تھا، تمہارے دور میں قرآن پہ مشکل وقت آیا تھا، تم نے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم وہ بد قسمت لوگ ہیں جو باقی دن سارے چھوڑ دیں۔ نزول قرآن کی جو رات ہے نا 27ویں کی شب، ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو 27ویں کی شب بھی قرآن نہیں کھولتے۔ سال ہا سال گزر جاتے، زندگیاں گزر گئی، قرآن نہیں کھولتے۔ چند سال پہلے نظام بدلا، سارا کمپیوٹر نظام آیا، تو جو پٹواری 35 سال سروس کر کے بیٹھے تھے وہ نہیں سیکھ سکتے تھے قرآن کمپیوٹر، لیکن حکومت نے کہا کمپیوٹر چلاؤ گے تو نوکری ملے گی، نہیں تو نوکری گئی نہ۔ پٹواری کی حکومت سیکھنے والی نہ سیکھ سکتا ہے، 35 سال سروس کی بیٹھا ہے، 20 سال سروس کی بیٹھا ہے، حکومت نے کیا کمپیوٹر سیکھو۔ 70 سال دے بابے پٹواری بڑھے سیکھی بیٹھے، کیوں؟ پتہ ہے کمپیوٹر نہ سیکھیا نوکری ہتھوں جائے گی، جوانی دوانی جڑی آ رہی ہے ہتھوں جائے گی۔ لیکن اس سے ہی 70 سالہ بابے تو پوچھو کہ بابا قرآن نہیں آتا ہی، کہ نہیں جی قرآن تے میں نہیں سیکھ سکے۔ اور جس بابے نے 70 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھ لیا وہ قرآن نہیں سیکھ سکا۔ ایسی قوم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم قرآن کی خاطر کیا کریں؟ جس نے پڑھا ہی نہیں ہے، قرآن کی زیارت ہی نہیں کی، جس کی محبت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، جس کا رابطہ ہی قائم نہیں ہے، وہ قرآن کے لیے کیا کرے گا؟ اس نے تو یہی کہنا ہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی جانے اور قرآن جانے۔ لیکن یہ قرآن بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی عزت و حرمت کا پہلا ہماری ذمہ داری ہے۔
اور صرف ذمہ داری اتنے پہ ادا نہیں ہو جاتی کہ ہم بیان کر لیں یا بیان سن لیں. اگر دشمنی سرے عام کرتا ہے تو ہم قرآن سے محبت کرنے والے، ہم قرآن سے پیار کرنے والے، کیا ہم اپنی محبت کا اعلان سرے عام نہیں کر سکتے؟ بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا قرآن کی گستاخی اور بے ادبی سرے عام کر رہا ہے. ہم محبت کرنے والے سرے عام محبت نہیں کر سکتے. ہم قرآن سے پیار کرنے والے سرے عام پیار نہیں کر سکتے. مسلمانوں، قیامت کے دن ہر ایک بات کا سوال ہوگا، اور اس بات کا بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. اور کئی ہستیاں ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں گی جو ہم سے پوچھیں گی کہ یہ قرآن ہم نے اتنے مشکل وقت میں آپ تک پہنچایا، اتنی قربانیاں دے کر یہ قرآن آپ تک پہنچا، جس قرآن کی تم حفاظت ہی نہیں کر سکے. اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ قرآن کی بے ادبی ہوئی، قرآن کی بے حرمتی ہوئی، قرآن کے اوپر وہ ظلم ہوا جو آج تک نہیں ہوا. قرآن کے ایک ایک ورق کو گلیوں میں پھینکا گیا، اور قرآن کے ورق پہ یہ لکھا گیا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے جو اترا تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، ملک بھی مسلمانوں کا، حکومت بھی مسلمانوں کی، اختیارات بھی مسلمانوں کے پاس ہو، اور پھر قرآن کی کوئی اتنی بڑی بے ادبی کر دے، اس درجے کی بھی حرمتی کرے کہ گلی گلی میں ورق پھینکتا پھرتا ہے کہ یہ قرآن جھوٹا ہے. مسلمانوں، یہ سوچنے والی بات ہے. اگر ہمارا حال یہی رہا جو ہے، جس طرح ہم دین کے ساتھ رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہیں نا، تو پھر یاد رکھیں سیلاب ادھر سے نہیں ادھر سے بھی آ سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے ہمیں بڑا پتہ ہے. کس نے کتنے سالوں میں قرآن کی کبھی زیارت ہی نہیں کی، اس بندے کو بڑا پتہ. جس نے ساری زندگی ہر مشکل کام کیا ہے، قرآن کبھی نہیں کھولا، ہر بندے کو بڑا پتہ ہے میں نے کیا قرآن کے ساتھ کیا. تو ہم سے پوچھا جائے گا. پھر پریشانیاں آ کے گھیر لیتی ہیں، پھر دکھ اور مجبوریاں آ کے گھیر لیتی ہیں، پھر پوچھتے ہیں پتہ نہیں جی کیڑی کیتی چ پھڑے بیٹھے، کوئی ایک کیتی ہو رہے تھا بھی سارے دین کو کنڈ کر کے بہ گئے، سارے دین کو اسی چھڑ کے بہ گئے، سارے دین کو اسی مطلب نظر انداز کر دیتا. آپ کیا سا اپنے بچوں کو بھی دین تو دور کر لیا، پتر مسیطے نہ جانی مولوی بن جائے گا، پتر قرآن نہ پڑھی مولوی بن جائے گا، پتر پیر پا سکول جا افسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، کوئی بڑا آدمی بنے گا. اللہ اکبر، قرآن بڑا بڑھاتا ہے، انگلش بڑا نہیں بڑھاتی، قرآن بڑا بڑھاتا. جنہ قرآن پڑھیا وہ بڑے بڑے بن گئے، بڑے بڑے بن گئے. فاروق اعظم قرآن پڑھتے سے کتنے بڑے بن گئے کہ اتنی طاقت اللہ نے عطا کر دیتی. اگر گھر بیٹھے رکا دریا والے لکھن دریا چل پہ، گھر بیٹھے رکا اگ والے لکھن اگ بجھ جاتی ہے. گھر بیٹھے ہون اپنے معاملات چ مصروف ہون، کیسو کس طرح دے محلات دے اندر عمر دا ذکر ہوئے تے زلزلہ طاری ہو جائے. اینے مقامات قرآن دیتا ہے، اینیاں عظمتہ قرآن دیتا ہے. اے انگلش نہیں دیتی جن دے پیچھے اسی چل پہ دیوانہ بات، یہ کچھ بھی نہیں دیتی. یہ تو بندے کو غلام بنا دی، یہ تو بندے دی اپنی سوچ فکر، اپنا نظریہ، اپنا خیال سب کچھ ختم کر دیتی. صرف جی سر جی سر جی سر جی سر، یہ تو یہ سکھا دی، کچھ بھی نہیں سکھا سکتی، صرف غلامی سکھا دی. تسی کچھ نہیں دیکھ سکتے، کچھ نہیں سن سکتے. چلو میری نہ سنو، ٹی وی سن کے دیکھ لو. اے غلام کیویں غلامی کر رہے؟ ساڈے بڑیاں دا قربانیاں دے کے سانو آزاد کرایا کہ اے کافراں تو آزاد ہو جاون، انگریزاں تو آزاد ہو جاون. لیکن انہاں نوں نہیں سی پتا کہ اے اگاں پھر انگریزاں دے غلاماں دے غلام بن جان. اے جڑے ساڈے وڈے سمجھیاں بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے بیٹھے، اے انگریزاں دے غلام نے. اگر یہ صحیح معنی چ مسلمان ہوتے
پھر حکومت ساڈی ہوئے، وطن ساڈا ہوئے، اقتدار ساڈے کول ہوئے، اقلیت دی کی ضرورت ہے پھر قرآن دی بھی حرمت ہی کرے؟ اور ساڈے تابع رہن والا بندہ کیویں ضرورت کر سکتا ہے کہ قرآن دی بھی حرمت ہی کرے؟ اے دکان تے نوکر کم کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے صرف نوکر، ان کی ضرورت نہیں اپنی مرضی نال ہے موبائل چاہ کے اس الماری چ رکھے، ادھر چاہ کے شے ادھر چ رکھے، کیوں؟ انہوں پتہ ہے میں کراں گا تو مالک عزت کرے گا۔ اگر کافر اقلیت ہو کے اتنی ضرورت کر رہے ہیں، انہوں نے پتہ ہے کہ انہوں نے اندر مسلمانی ختم ہو چکی، انہوں نے اندر جو جذبہ اور جو محبت قرآن نال پہلے سی اور نہیں، تو پھر ذلت، رسوائی، پریشانی، دکھ، مصیبتاں سارے گھراں جا کے ڈیرا لا لے۔ مسلمانوں اگر اج عزت چاہتے ہو، قرآن کی عزت کا پہرا دے لو، اس کا دوبارہ نہ بچائیں۔ قرآن کی حرمت دے اسی پاسبان بن جائیے، سانو اس کا دوبارہ نہ بچائیں، نہیں تو پھر ذلت صرف ایک نہیں، پتہ نہیں کنیاں صورتاں تے کنیاں شکلاں ذلت اور رسوائی دا منہ سانو ویکھنا پینا اگر ساڈا یہی حال ہے۔ بعد نے فرمایا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دن رات جہاں نویاں مصیبتاں، کدے کرونا آ رہی ہے جناب، کدے کرونا جا رہی ہے، کدے سیلاب آ رہے ہیں، کدے بارشاں آ رہی ہیں، کوئی ڈوب رہے ہیں، کوئی مر رہے ہیں، کوئی پس رہے ہیں، کوئی جناب کیویں یہ ساریاں ذلتاں اور ساریاں رسوائیاں اور ساریاں پریشانیاں اس وجہ تو ہی ہے کہ اساں دین نو پسے پشت کیتا ہے، اساں دین نو نظر انداز کیتا ہے۔ اج بھی اسی دین نو سینے نال لا لئیے، یہ سارے دکھ، ساریاں پریشانیاں، ساریاں مصیبتاں ساری جان چھٹ جائیں۔ دین نو سینے نال لاؤ، اس قرآن نال محبت کرو جس قرآن کو بزرگاں سارے تک پہنچایا۔ نبی کریم نے خود پتھر بن کے مٹیاں اٹھایا، صحابہ نے پیٹ تے پتھر بن کے مٹیاں اٹھایا۔ جس قرآن کو سارے تک پہنچان دی خاطر امام حسین نے بچے قربان کیتے، اس قرآن کو سینے نال لاؤ، پھر دوبارہ عزت مل جائے گی۔ اپنے آپ کو اسی ہر بندہ ٹھیک کرے، صرف ایک نہیں کہ اصا لوگوں کو آ کے فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، اسی اپنا آپ ٹھیک کریے، پھر سارا جہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اسی خود ٹھیک نہیں ہو سکتے پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات سانو